بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد درود شریف تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ایک زیادہ وقفے کے بعد تقریباً آپ کی خدمت پھر حاضر ہیں اس پروگرام کو لے کر، اور بیچ میں رمضان نشریات وغیرہ آ رہی تھی، اس لیے ہمارا پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ تو بہرحال آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب سنائیے گا۔ مفتی محمد صلی اللہ صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ خواب میں اپنے آپ کو سیڑھی چڑھتے دیکھتے ہیں۔ اب بہت سے جو کہتے ہیں نا خود بخود جو عالم بن جاتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ جی سیڑھی چڑھنے کا مقصد ہے ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، یا کوئی کامیابی ہمارے مقدر میں ہے جو عنقریب ہمیں ملنے والی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ از خود اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ لیکن علوم شرعیہ یا علوم رویا اس حوالے سے کیا کہتا ہے، بتائیں گے مشروع معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اگر کوئی شخص حالت خواب میں دیکھے اپنے آپ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے اگر کوئی اپنے آپ کو سیڑھیاں چڑھتا دیکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، عام طور پر کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ترقی کے زینے طے کر کے آیا ہے۔ اچھا، کچھ محاورے ایسے ہوتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ اچھا، کوئی اگر یہ دیکھے کہ نارملی اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اور بندہ چڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ دین اسلام میں آگے بڑھ رہا ہے، اچھا، احکامات شرعیہ میں آگے بڑھ رہا ہے، اور آخرت کی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی، اور کچھ ائمہ معبرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف دینی کامیابی نہیں بلکہ وہ دنیاوی معاملات میں بھی تیزی سے مراحل طے کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور مثال کے طور پر بہت سے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا کہ کوئی آئی ٹی سیکٹر میں جانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی اور یعنی جس فیلڈ میں بھی وہ ہے تو وہ اب کامیابی کے ساتھ اپنے زینے طے کر رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنی مراد کو پہنچے گا۔ پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر وہ جو سیڑھیاں ہیں، اسٹیئرز ہیں، وہ ووڈ کی بنی ہوئی ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، مٹیریل جی بھی جی کوئی اس جی میں ہے؟ جی جی اچھا، جی اچھا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے زمانے میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اوپر ماربل لگا ہوا ہوتا ہے، نہیں پرانے زمانوں میں اب چلے جائیں تو لکڑی کی ہوتی تھی، اینٹوں کی بھی ہوتی تھی۔ تو اس اعتبار سے، اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں اس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ بہت پرانا ایریا ہو تو بعض جگہوں پر آپ کو لکڑی کی اسٹیئرز ملیں گی، سیڑھیاں ملیں گی آپ کو۔ تو فرمایا کہ کچی اینٹوں کی اگر وہ اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، لکڑی کی یا کچی اینٹوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقے سے، یعنی دنیا میں مثال کے طور پر کامیابی حاصل اگر نہیں ہو رہی تو وہ صدقہ دے رہا ہے، اپنا مال غریبوں پر، یتیموں پر خرچ کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا کر رہا ہے۔ اچھا، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو چاہے دینی معاملات میں ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، تائید اس طرح ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر حدیث پاک ہے کہ طویل حدیث ہے، لیکن آخری جو جز ہے نا، اس کا آخری ٹکڑا، اس میں فرمایا کہ سخی جاہل بخیل عابد سے زیادہ بہتر ہے۔ سخی جاہل بخیل عابد سے زیادہ جی بہتر۔ جی، اچھا اچھا، ظاہر ہے۔ ایک سخی ہے، جاہل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اپنی سخاوت کی بنا پر کہیں نہ کہیں دین سے قریب آ جائے گا، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ہو جائے گا۔ اللہ علیہ وسلم۔ اور بخیل عابد جو ہے نا،
وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، پکڑ میں آ جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ بلکہ شاید اب تصدیق کی جگہ میں نے کہیں ایسا پڑھا ہے کہ انسان سے پوچھا ہے کہ اگر تجھے دنیا میں دوبارہ بھیجے تو کیا کرے گا، وہ کہے گا میں صدقہ کروں گا۔ جی جی، قرآن کریم میں ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں گا، اچھے کام کروں گا۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یعنی دنیا میں وہ اگر محنت کم کر رہا ہے دنیاوی یا دینی اعتبار سے بھی، لیکن صدقہ وغیرہ دے رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ترقی کی راہوں پر گامزن فرما رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ پکی اینٹ کی اگر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بلندی اسے ملے گی لیکن آہستہ آہستہ ملے گی۔ اچھا جی، اچھا اچھا اچھا۔ اور اگر ان تمام صورتوں میں چاہے وہ سیڑھیاں کیسی ہی بنی ہوئی ہوں، تو اگر کوئی دیکھے کہ وہ تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیاوی اور دینی معاملات پہ تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ جی۔ اگر وہ نماز روزے کا پابند ہے، دینی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی طور پر وہ جہاں پر بھی ہے تیزی کے ساتھ تنزلی اس کی ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتدریج دینی معاملات میں شیطان کے کہنے پر آ کر یا اس کے وسوسوں میں آ کر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہٹ رہا تو بھی دنیاوی معاملات میں وہ آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا نخواستہ وہ بالکل اپنے عہدے سے یا اپنی فیلڈ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو کبھی کوئی اس طرح گرنے والا خواب دیکھے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر صدقہ وغیرہ دے، اور بلکہ جس طرح میں کہتا ہوں حدیث پاک کے مطابق اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر لے، لا حول شریف پڑھ لے، اور یہ دعا کرے کہ اے الہ العالمین مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، اور حسب توفیق اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے، اور کسی سے خواب بیان نہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے بیان فرمایا، خصوصاً مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے مٹیریل وائز بھی بتایا کہ لکڑی کی سیڑھی ہوگی تو یہ ہوگا، اور کنکریٹ کی یا بلاکوں کی سیڑھی ہوگی تو اس طرح ہوگا۔ بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شادیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میرے 3 خواب ہیں۔ ایک میری ساس کو خواب آیا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کمرے میں نا سوئی ہوئی اور اس کی چارپائی کے ساتھ نا بکری باندھی ہوئی ہے، اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ کمرے میں نا کوئی یہ بلان جیسی چیز ہے، ایسے نا اسے پہ حملہ کرنا چاہتی ہے اس بکری کے بچے پہ، لیکن اسی میں نا میری ساس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری ساس کو اتنا ڈر نہیں لگتا لیکن وہ حملہ بھی نہیں کرتی اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا، اچھا یہ بتائیں، تھوڑا سا یہ بتائیں، شادیہ بہن ایک موسیٰ کو پوچھ رہے ہیں، آپ کی ساس آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ جی اچھا، گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو کوئی شکایت ہو کہ مجھے جنات وغیرہ کی مطلب اس طرح ہے معاملہ، بد اثرات ہیں، کوئی اس طرح ہے معاملہ؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی دوسرا خواب دوسرا میرا خواب ہے کہ میں نے نا مٹی ہے، بہت پیاری مٹی ہے، خوبصورت، یعنی کہ بالکل صاف ستھری مٹی ہے، اور نا اس کو ہے ایک بورے میں ڈال رہی ہوتی ہوں، لیکن جو ٹماٹر ہوتے ہیں نا وہ اس میں بورے میں ہوتے ہیں، وہ میرے نہیں ہوتے ٹماٹر، لیکن اوپر سے میں مٹی ڈال دیتی ہوں، اور یہ دل میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ٹماٹر اب میں کیسے نکالوں گی، ٹماٹر میں نہیں نکالتی، لیکن مٹی میری ہوتی ہے، ٹماٹر کسی اور کے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اور تیسرا خواب میرا یہ ہے کہ چکن ہے، کچا چکن ہے، اور ایک بچہ وہ مسلسل کھا رہا ہے، اور اس کو میں دے رہی ہوں لیکن میں یہ دل میں کہتی ہوں کہ اب بس کر دے، یہ بچہ کون ہے؟ کھا رہا ہے؟ بچہ آپ کا جاننے والا، دیکھا والا ہے کوئی؟ نہیں دیکھنا والا نہیں ہے بچہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں۔ کس چیز کی جاب ہے؟ گورنمنٹ کی جاب۔ معاشی حالات صحیح ہیں؟ جی ہماری حالات ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت فرمائے۔ میری بہن شادیہ، آپ کے تینوں خواب نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ موسیٰ بتائیں گے آپ کے تینوں خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ او میری بہن، اللہ کا شکر ہے، بس بڑی خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، آپ خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ بھائی، رمضان مبارک میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا کی، اصل میں سہیل بھائی خود کو بھولنے ہی نہیں دے رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ سب کے لیے بہت دعا کی، اللہ پاک قبول کرے، اللہ خوش رکھے آپ، اور آپ کے سب کے لیے وہ بہت عید مبارک۔ بھائی میں نے بیٹے کے سلسلے میں استخارہ کیا تھا، شادی کے سلسلے میں نہیں، کسی کام کے سلسلے میں، تو استخارہ کر کے میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اداکار ہے، وہ میرے میاں کو کوئی
سن گلاسز پہنا کے دکھا رہا ہے ڈفرینٹ کلر کے نا, اور اس کے بعد وہ ایک شرٹ ہوتا ہے, وہ میں اپنے میاں سے کہتی ہوں کہ یہ ان کو بتائیں کہ یہ بھی جو ہے نا آپ کو کسی نے گفٹ دیا ہے. اس کے بعد ایک تھال میں جو ہے نا دال اور چاول ہوتے ہیں, اور اس میں سے ایک مٹھی بھر چاول جو ہے نا لاؤنج میں ہمارے گرے ہوتے ہیں, کچے لاؤنج میں گرے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ چاول یہ کس نے یہاں پر گرا دیے, اپنے میاں سے یہ پوچھتی ہوں, تو بس پھر میری آنکھ کھل گئی. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے کہا کہ شرٹ کسی نے گفٹ کیا, کس کو کیا ہے؟ کسی نے میرے میاں کو گفٹ کی ہے وہ شرٹ. میں اپنے میاں سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو اداکار آپ کو چشمہ پہنا رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ شرٹ بھی آپ کو کسی نے گفٹ کی ہے, یہ کیسی ہے. اچھا خواب دیکھ کر آپ کو محسوس کیا ہوا کہ مطلب جو میں نے استخارہ کیا, آپ نے کوئی بیٹے کی نوکری کے حوالے سے کیا ہے؟ نہیں جی, نوکری نہیں, کچھ کام وہ کرنا چاہ رہا تھا, اس سلسلے میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی, اور جو بھی کام آپ کا بیٹا کرے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے برکتیں عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حریم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. حریم بہن اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا تھا کچھ دنوں پہلے, میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بابا کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں, اور میں نے ان کو خواب میں ہمارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا, اور کسی کے ساتھ خوش دیکھا تھا, مطلب خوشی سے کسی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. وہ مطلب وہ انسان وہ تھے جن کو صرف میں جانتی ہوں. اچھا ہاں وہ خوش تھے ان کے ساتھ اور باتیں کر رہے تھے, اس کا مطلب بالکل بتائیں گے. آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پروگرام میں بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے گا. اسلام آباد سے آپ شامل ہوئی, آپ کا بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون ہے کہاں سے؟ میں ہما بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے ہماری بہن ہما بات کریں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. ہاں جی, میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر میں کبرڈ ہے, اس کو جب اوپن کرتے ہیں تو اس میں نا بہت زیادہ پھولوں کی ٹوکریاں ہیں, ملٹی کلر کے پھول ہیں, بکے بنے ہوئے ہیں, ٹوکریاں بنی ہوئی ہیں. تو وہ جو میری والدہ ہیں وہ بانٹ رہی ہیں, ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب کو بانٹ رہی ہیں. اور دوسرا میرا خواب ہے کہ میری والدہ نے دیکھا کہ جو میری نانی امی ہے مرحوم, انہوں نے آ کے ان کو وائٹ کلر کے 2 سوٹ دیے ہیں. اچھا, نانی 2 سوٹ آپ کی والدہ کو دیے وائٹ کلر کے؟ ہاں جی. نانی مرحوم ہے؟ جی جی نانی مرحوم ہے, وہ مرحوم ہے. اور ایک اور خواب ہے کہ میں نے خواب میں نا. اچھا یہ خواب آپ نے دیکھا ہے, آپ کی والدہ نے دیکھا ہے؟ سوٹ والا جو خواب ہے وہ میری والدہ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ میں نے پاؤں میں نا پزیبیں پہنی ہوئی ہے, سلور کلر کی, دونوں پاؤں میں. کیا پہنی ہوئی ہے؟ کیا پہنی ہے؟ کیا پہنی ہے؟ پازیب پہنی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پوچھ رہے تھے سب کہ کہاں سے لی ہے, وہ پیاری ہے. یہ میرڈ ہے؟ آپ میرڈ ہیں میری بہن؟ انگیجڈ. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے تینوں خواب کیا کہتے ہیں. مزید اپنے بہن بھائی کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. حسب وعدہ ہم آپ کے پھر حاضر ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. شامل کریں گے کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون ہے کہاں سے؟ میں ابتباد سے شوکت بات کر رہا ہوں. شوکت بات کریں ابتباد سے. شوکت بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر ایسا ہے کہ میں کھڑا ہوں اپنا آبائی قبرستان جو ہے اس کے ساتھ, ہاں, ایک کونے پہ. وہاں پہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے, خشک مٹی ہے, بہت خوبصورت ڈھیر ہے, اور ساتھ میں ایک بجری کا ڈھیر بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ادھر کھڑا ہی ہوتا ہوں تو تھوڑا سا دور فاصلے پہ بس ہوا کا ایک جو ہے نا درخت پر صحیح جو طوفان کی شکل میں آتا ہے. ایک طوفان کی شکل میں نہیں, آپ وہاں کھڑے ہوئے, ایک مٹی کا ڈھیر ہے, ایک ریتی کا ڈھیر ہے, تو ایک طوفان کی سی آواز آتی ہے آپ کو؟ جی. تو دور درخت جو ہے نا وہ ہل رہے ہوتے ہیں, 2 درخت ہل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں سے میں بھاگ کے تو اپنے پرانا گھر جو ہے ہمارا والدین کا, وہاں آ جاتا ہوں. اچھا. وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب اندر سوئے ہوئے ہیں. میں جلدی سے دروازہ بند کر کے بس پہ جو ہے نا میری آنکھ کھل جاتی. اور دوسرا خواب والد صاحب زندہ ہیں؟ والد صاحب حیات ہیں آپ کے؟ جی حیات ہے. جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اسی مکان میں, وہ پرانا مکان ہے ہمارا, وہاں پہ تقریباً بہت ساری جگہ جو ہے دھس جاتی ہے. دھس جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی 4-5 فٹ نیچے دھس جاتی ہے. تو میں والد صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ سارا پورا علاقہ جو ہے یہ دھس گیا ہے ہمارا. اچھا تو تیسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں بچوں میں سپارے بانٹ رہا ہوں. بچوں میں کیا بانٹ رہے ہیں؟ قرآن پاک کے سپارے. اچھا سپارے بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں تو ہوٹل پہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے شوکت بھائی، آپ اپنے بات سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کے تینوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں، بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے نا اعتکاف میں استخارہ کیا تھا اپنے بھائی کی شادی کے لیے، رشتہ آیا تھا ان کا، تو ان کے حق میں اگر ہم یہاں رشتہ کرتے ہیں تو کیسا رہے گا؟ تو میں نے نا خواب میں دیکھا کہ جیسے میں نہانے کے لیے گئی ہوں، میری پیٹھ پر نا چھپکلی آ کر گری ہے، تو پھر اس کے بعد جیسے میں نے ہاتھ سے نیچے گرائی ہے وہ چھپکلی، تو اس کے ساتھ ہی دوسری والی بھی وہیں بیٹھی ہیں، 2 چھپکلیاں نظر آئی ہیں۔ تو اسی استخارے میں مجھے پھر نظر آیا کہ جیسے عصر مغرب کا ٹائم ہے، تو امی کہہ رہی ہیں میرا نام پکار کر کہ آپ آ کر نا میرے سے چاول لے جائیں۔ امی جو چاول لے کر بیٹھی ہوئی ہے نا ٹوکری میں ایک، تو اس کے اندر نا سفید رنگ کے ابلے ہوئے چاول ہیں۔ تو آپ مجھے ضرور بتانا کہ میرے بھائی کا اگر ہم یہاں رشتہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور میرا دوسرا خواب بھی ہے۔ جی بتائیے۔ میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے بھائی کی نا باہر کے ملک جانے کے لیے استخارہ کیا تھا، تو مجھے نا خواب میں بلی نظر آئی ہے سفید رنگ کی پوری، اور پیٹھ پر نا بلیک نشان ہے اس کے جیسے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جیسے میں لکڑی کی سیڑھیاں میں اوپر چھت پر چڑھ کر گئی ہوں انہیں مارنے کے لیے، لیکن وہ چلی گئی ہیں دونوں بلیاں۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا استخارے میں ہی کہ جیسے میں کسی دکان کے پاس گئی ہوں تو بڑے بڑے سفید رنگ کے مجھے بالکل سفید انڈے نظر آئے ہیں، تو میں وہ خرید رہی ہوں، اور چینی کا شاپر ہے میرے ہاتھ میں۔ تو مجھے آپ بتانا کہ باہر کی ملک اس کا حق میں ٹھیک ہے، بالکل بتائیں گے آپ کے 3 استخارے کیا کہتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاجی میں صفیہ محمد ہاشم لیاری کراچی سے بات میری بہن لیاری سے بہت عرصے بعد آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں۔ میری بہن کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کو بھی رمضان المبارک، عید مبارک، اور بالخصوص مفتی صاحب کو ان کے شہزادے کی دستار بندی کی بہت بہت ہماری طرف سے مبارک ہو۔ بہت خوشی ہوئی ہے دیکھیے ہمیں ماشاءاللہ۔ ہاں، وہ خواب سنانا تھا مجھے۔ جی سنائیے میری بہن۔ تو خواب یہ ہے کہ مجھے خواب میں ایک فون آتا ہے، کال آتی ہے، ایک جاننے والے عزیز ہے، اس کی کال آتی ہے نا، وہ خود بھی صحیح سادات ہے، تو مجھے خواب میں فون پہ بول رہے ہیں کہ باجی آپ ہے نا تیسرا کلمہ پڑھیں، شام عصر کے ٹائم پہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ تو میں بولتی ہوں خیریت ہے بھائی، آپ نے مجھے آور ٹائم پہ کبھی مجھے فون آپ نہیں کرتے، آپ نے مجھے کیوں کال کیا ہے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے۔ پھر میں اشارے سے اپنے بھائی بہنوں کو بولتی ہوں چھوٹے بیٹے کو کال کرو، اس کی تو سب خیریت ہے، اس طرح مجھے آج بھائی نے فون کیا ہے، اس کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے بار بار بول رہے ہیں کہ فوری طور پہ آپ پڑھنا شروع کر دو۔ تو مجھے یعنی خواب میں عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں پڑتا، میں اس میں وہ مجھے کلمہ پڑھاتے ہیں فون پہ، میں بھی پڑھتی رہتی ہوں تیسرا کلمہ۔ اچھا، آپ کسی وجہ سے کچھ پریشان رہتی ہیں، فکر مند رہتی ہیں کسی بیٹے کی وجہ سے؟ ہاں، بچے کی وجہ سے تھوڑی پریشانی رہتی ہے، کیونکہ بچہ کچھ معاملے کرتا ہے بیچارہ، کہیں پر بھی ٹکتا نہیں ہے، ایک جگہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں صفیہ بہن آپ لیاری کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو مستقل روزی عطا فرمائے، برکتوں والی عطا فرمائے، ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی دعا میں رکھیں، اللہ تعالیٰ حافظ ناظر ہم سب کا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں لاہور سے فرزانہ۔ لاہور سے ہماری بہن جی جی ہاں جی، میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں، اور سیڑھیاں بھی بڑے اسٹائل کی ہوتی ہیں، مطلب میں بعض وقت پھنس بھی جاتی ہوں درمیان میں، لیکن یہ ہے کہ میں نکل بھی جاتی ہوں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہوں اور پھر بعد میں اترتی بھی ہوں۔ تو اس کا ہم مجھے بتائیں۔ جی بالکل بتائیں گے۔ یہ بتائیں کہ ان کے بچے اور کیا معاملات ہیں؟ آپ کے بچے وغیرہ کتنے ہیں؟ سب میری صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی نا شادی ہوئی ہے۔ اچھا، ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں، میاں بھی نہیں ہے۔ اچھا، شوہر آپ کے نہیں ہے؟ اچھا، چلے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہم آپ کے لیے دعا گوئے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جمیل قمر بات کر رہا ہوں جی، دول ڈالا سے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں چاہیے۔ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ مبارک ہو رمضان شریف کی عید کی۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری عبادات قبول فرمائے، اور بہت شکریہ۔ آپ کو بھی میری طرف سے وش کیجیے گا، ان کے بیٹے کی دستار بندی کا بھی میں سن رہا تھا پروگرام میں، انہیں میری طرف سے وش کیجیے گا۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ ایک
جگہ تربوز کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور میں اس شہر کا رہائشی بھی ہوں, تو میں نے نہیں دیکھا یہاں پہ کہ کبھی یہاں پہ تربوز دکھے ہوں. تو میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھتا ہوں ویسے تھوڑی دور سے کہ یہ کس نے لگائے, بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے تربوز لگے ہیں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں ایک جگہ سے تربوز لے کے کھاتا ہوں, تو وہ پیشے کے لحاظ سے کساب ہے, میں اس سے پوچھ رہا ہوں یار اس سے پہلے آپ یہ کام کرتے ہیں سبزی فروٹ کا, تو ایک ڈلان سے ایک بڑا سارا تربوز جو غالباً 20-25 kg کا ہوگا وہ جا رہا ہے روڈ کا ہوگا نا, مطلب وہ ڈلان کی طرف. جی جی. تو یہ دیکھا. تب آپ نے کساب سے پوچھا بھی کہ آپ نے کبھی یہ کام کیا ہے؟ ہاں جی, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس سے پہلے تو نہیں آئیے سبزی فروٹ کا کام کرتے ہوئے. تو اچھا یہ بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تربوز جو ہے لیا ہے جس پہ اس میں گرامی جیسے ہوتے ہیں نا, وہ نیاز کی ہو جیسے اپنا اما فاطمہ, حضرت علی, حسن حسین. ایک تربوز میں تھوڑا سا سفید پن ہے ٹکڑے میں, 2 ٹکڑے چھوٹے ہیں اور 2 بڑے ہیں, تقریباً مساوی سے ہیں. ایک خواب یہ ہے. اچھا یہ تربوز جو آخری خواب بتایا یہ دوبارہ سنائیں. اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نیاز ہوتی ہے, 4 نام ہوتے ہیں اس کے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جناب. اچھا یہ بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جناب آج کل تو فارغ ہوں, میں پہلے بھی کال کر چکا ہوں, آپ سے بات ہو چکی ہے میری, تو معاشی طور پہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے معاشی حالات اور دیگر حالات کو بہترین کر دے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون, کہاں سے؟ میں جہانگیر بول رہا ہوں ملتان سے. ملتان سے جہانگیر بھائی بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب یہ ہے جی, پہلے تو ہم میرا بھائی تھا ایک بڑا اکرم, بہت ہوئے تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں. تو ہم کسی جنگل میں پھر رہے ہیں, تو وہاں پر سے نا ایک جانور لیا ہم نے, بیل. تو بیل لے کر ہم چلے ہیں, شہر آئے ہیں. شہر آ کر نا گٹر کے اوپر میں نے اس کو وہاں کہنے لگا جی بھائی میرا یہاں ذبح کرتے ہیں. اس کو گرایا, اس کو ذبح کیا, وہ سارے گٹر کے اندر گر کے گم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. بیل یہ بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جی فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور خواب آپ کا کیا کہتا ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بتا. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے بات کریں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا میں نے یہ خواب دیکھا ہے, ہماری چھت پہ نا گملے پہ ایک نا پودا لگا ہے, تو وہ نا اس کی شاخیں جو ہے نا آسمان تک اوپر جا رہی ہیں, شام تک. ٹھیک ہے. ایک یہ دیکھا ہے, تو کوئی دیکھنا لے, اس کے اوپر میں نے نا کپڑا دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک خواب نا میری امی نے دیکھا ہے, تو نا وہ ہمارے گھر کی چھت کے سامنے نا کسی کا چھت ہے, تو وہاں پہ نا علم دیکھا ہے میری امی نے. اچھا آپ کی والدہ نے علم دیکھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. دونوں خواب آپ نے بیان کیے, ہم نے لکھے, کیا کہتے ہیں بتائیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھتی رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں محمد سے. اچھا جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے کمرے میں سانپ ہے, اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس کو نا مارتی ہے, پھر وہ اس پہ وار کرتا ہے, تو جیسے جیسے اس کو مارتی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, اور آخر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اس کو مزید جانا مارتی ہے, اتنا مارتی ہے اسے لگتا ہے مر گیا ہے, لیکن نہیں مرا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. پر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گھر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی یہ بتائیے کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ادھر سے گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. ذیشان جاوید. جی جاوید صاحب گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. ذیشان جاوید بات کر رہا ہوں. جی ذیشان جاوید بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب میں نے کبوتر بھی دیکھے ہیں, اور میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ میں نا کسی جانور کو ذبح کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کس جانور کو ذبح کر رہے ہیں؟ یہ کون سا جانور یہ نہیں پتا. کبوتر تو آپ نے دیکھے, جانور کون سا تھا؟ جانور ابھی صحیح سے یاد نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا. اچھا یہ ایک ہی خواب ہے یا دونوں الگ الگ خواب ہیں؟ یہ ایک دن خواب ہے. اکثر نا آج کل خوابوں میں جانوروں کو دیکھ رہا ہوں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟
میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں. کام صحیح چل رہا ہے؟ کام نہیں ٹھیک چل رہا نا, یہی تو مسئلہ, کام ہے ہی نہیں ہے, جیسے کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, چلے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کی روزی میں, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شاہد بات کر رہا ہوں, ملیر لیاقت ناظر, کراچی سے. جی شاہد صاحب اپنا خواب بیان کیجیے. میں خواب کے اندر عموماً کبھی جانوروں کو یا جنگل وغیرہ کو دیکھتا ہوں. اچھا, بس یہی ہے؟ بس یہی ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں گروسری کی میری شاپ ہے, گروسری کی شاپ. معاملات صحیح چل رہے ہیں؟ اچھا چل رہا ہے, معاملہ بڑا اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اپنا اچھا یہ بتائیں کہ کچھ آپ اکیلے پن کا شکار تو نہیں ہیں, سوچتے تو نہیں زیادہ؟ نہیں, میرا گھر بڑا پورا گھر ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, چلے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یار سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام بہن بھائیوں سے جو مزید آج پروگرام میں شامل ہو چاہتے ہیں کہ اب ہم تیسرا سیگمنٹ میں جائیں گے, یہ بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. ہاں جن لوگوں نے پروگرام میں شامل ہونا ہے, اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ زندگی بخیر. کل آپ کو اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے, اچھی سی تیاری کر کے رکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. دیکھیں شازیہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی ساس نے یہ خواب دیکھا کہ روم میں چارپائی ہے, چارپائی کے ساتھ بکری بندھی ہوئی ہے, اور کوئی بلا ٹائپ کوئی چیز آتی ہے تو بکری کو یعنی لینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن بہرحال آنکھ کھل جاتی ہے. دیکھیں اب ان سے میں نے پورا پوچھا تو نے کہا نہیں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے. کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو یعنی ساس کی یا سسر کی یا ان کی کوئی چیز ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ الحمدللہ کامیاب نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی اس کو ناکامی کرے. ظاہر کسی کا مال ہڑپنا یا کسی کی چیز اس طرح لینا, غصب کرنا, تو یہ تو شریعت مطالعہ میں جائز ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بچایا بھی ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ان کو بچائے. پھر انہوں نے دیکھا کہ صاف مٹی ہے اور یہ بورے میں ڈال رہی ہیں, اور ٹماٹر ہے لیکن وہ ان کے نہیں ہیں تو اس پر وہ مٹی ڈال دیتی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ کچا چکن ہے اور ایک بچہ مسلسل کھا رہا ہے. اب بچہ کون ہے یہ نہیں پتا. میری بہن دونوں خوابوں کو ملایا جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہے کہ جو جانے انجانے میں آپ کے گھر میں یا آپ میں سے کوئی کر رہا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس پر غور کر لیجیے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. بہن نے کہا کہ بیٹے کے لیے استخارہ کیا, ظاہر ہے کہ اس کی ملازمت کے لیے یا کام کے لیے, تو کوئی ہیں کہ جو ان کے شوہر کو سن گلاسز پہنا رہے ہیں, تو یہ کہتی ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ شرٹ بھی جو ہے کسی نے گفٹ کی ہے, اور لاؤنج میں چاول گرے ہوئے ہیں, اور یہ پوچھتی بھائی کس نے گرائے ہیں. دوسرا خواب, اچھا یہ جو بہن نے پوچھا ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ جو کام آپ کے صاحبزادے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام بظاہر تو اس میں کوئی کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن لاؤنج میں جو چاول گرے ہوئے ہیں اس میں ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پیسہ یا رقم ضائع ہونے کا خدشہ ہے, تو اس میں ذرا احتیاط کر لیں تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حریم نے اسلام آباد سے پوچھا کہ مرحوم بابا کو انہوں نے ٹی وی لاؤنج میں دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس سے باتیں کر رہے ہیں ان کو یہی جانتی ہیں اور خوش ہیں. تو اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ مرحومین میں سے کسی کو خواب میں دیکھا جائے اور وہ خوش نظر آ رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جہاں میں بھی الحمدللہ خوش ہیں. آپ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں, دعائیں مغفرت کریں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. اور میں ویسے بھی کہوں کہ مرحوم خدا نخواستہ والد صاحب ہوں یا والدہ ہوں, کوئی بھی قریبی عزیز ہو, خاص طور پر والدین, تو ان کو دعاؤں میں نہ بھولا کریں, ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں, اور زندہ بھی ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے, پھر اس کے علاوہ رزق حلال میں اضافہ ہوتا ہے, تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور اگر انتقال کر جائیں تو پھر تو بہت ضروری ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہما بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا, کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ الماری ہے گھر میں, اس کو کھولتے ہیں تو
پھول جو ہے اس میں سے نکلتے ہیں اور ڈفرینٹ یعنی ملٹی کلر کے جو پھول ہیں تو وہ نکلتے ہیں، اور والدہ ان پھولوں کو مختلف لوگوں میں بانٹ رہی ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ نانی مرحومہ نے ان کی والدہ کو 2 سوٹ دیے ہیں، یعنی ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی والدہ ان کی نانی مرحومہ نے ان کی والدہ کو 2 سوٹ دیے ہیں۔ تیسرا خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ انہوں نے پازیب پہنی ہوئی ہے۔ اب پہلے خواب کی طرف ان کے آ جاتے ہیں کہ الماری جو کبڈ ہوتی ہے نا، تو اس میں بندہ ضروری چیزیں رکھتا ہے، جو اپنی روزمرہ کی چیزیں، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کوئی اور چیزیں ہوں، اور بعض اوقات بندہ رقم بھی رکھتا ہے، بعض اوقات جو عورتیں ہیں زیورات ہوتے ہیں تو وہ بھی رکھتی ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ اس میں پھول ہیں اور بانٹ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ عادات کی، اخلاقی ہے حوالے سے بہت اچھی ہیں، اور ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات کرتی ہیں اور فائدہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے۔ آپ دوسروں کے نفع کا سوچیں گے، دوسرے کے فائدے کا سوچیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ نانی مرحومہ نے ان کی والدہ کو 2 سوٹ دیے، انہوں نے یہ دیکھا مرحومین میں سے کوئی آ کر کچھ دے جائے تو وہ لینے والے کے لیے، خواب دیکھنے والے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو سوٹ دیے ہیں تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ان کی والدہ محترمہ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس میں ایک جو ہے وہ اشارہ یہ بھی ہے کہ عزت کے اضافے کی طرف اشارہ ہے، احترام اور عزت کے اضافے کی طرف بھی اشارہ ہے الحمدللہ۔ اب انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں پازیب پہنی ہوئی ہے، چونکہ یہ میرڈ ہے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا، یا پھر ان کی اگر اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے گا، ان کو خوشی عطا فرمائے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ خوشی ملنے کی ایک بھرپور امید ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ ایبٹ آباد سے شوکت صاحب نے یہ پوچھا کہ آبائی قبرستان میں کھڑے ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہوتے ہیں تو یعنی کچھ مٹی اور یا ریتی یا بجری وغیرہ کے 2 ڈھیر ہیں، اور پھر اچانک طوفان آتا ہے، وہ 2 درخت جو ہے وہ ہل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آبائی گھر میں آتے ہیں تو والد صاحب کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ خواب ہے کہ پرانا مکان جو ان کا ہے وہ دھس گیا ہے اور یہ والد صاحب کو بتاتے ہیں۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ بچوں کو یہ سپارے جو پارے ہوتے ہیں وہ بانٹ رہے ہیں۔ تو ان کی تعبیر، میرے بھائی آپ نے جو یہ پہلا خواب دیکھا قبرستان کے حوالے سے، آپ اصل میں تھوڑا سا میرے خیال میں کام کاج نہیں کر رہے اور آپ فارغ ہیں، آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں، اور ضروری نہیں کہ جو بندہ سوچے تو وہی چیز ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کہ بھائی یار یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی سوچ کے مطابق وہ اچھا ہی نہیں ہے۔ یا بعض اوقات بندہ سوچتے سوچتے یار یہ ہو جائے تو یہ خرابی ہوگی، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے چھوٹی سی پریشانی ہو تو بندہ جب فارغ بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اس پریشانی کو بہت زیادہ لے لیتا ہے۔ اب یہ خواب یہ بتا رہے، دیکھیں کہ تھا کچھ بھی نہیں، آبائی گھر میں آتے تو والد صاحب آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو چیزیں بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، اور اگر آپ فارغ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ کام ملے، اٹھیں، ہمت کریں اور میدان عمل میں آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا۔ دوسرا جو پرانا مکان ہے وہ دھس گیا ہے تو والد صاحب کو یہ بتاتے ہیں، اس کی ایک تعبیر تو یہ نکلتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ دین اسلام یعنی دین کے احکامات کے معاملات میں دوری تو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ ہے تو تھوڑا سا اس پر توجہ دے گی، انتہائی بری بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو بعض اوقات پریشانی کے عالم میں بندہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر پھر نہیں ہوتی، لیکن اگر اتنا نہیں ہے اور دیکھ لیا ہے تو پھر صدقہ وغیرہ دیں، کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، کسی مشکل مرحلے کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ بچوں کو سپارے بانٹ رہے ہیں، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اس کو بانٹنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بہت کرم فرمائے گا۔ سپارے بانٹنے سے مراد اچھا اخلاق ہے، آپ کا اچھا بیہیویئر ہے، یا کسی کی مدد کر دینا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کر لینا ہے، تو یہ ساری چیزیں نیکی والے کام اس میں آتے ہیں، تو اب یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ اعتکاف میں انہوں نے استخارہ کیا تھا بھائی کے رشتے کے حوالے سے، تو اب خواب میں باتھ روم گئی تو ان کی پیٹھ پر
छिपकली है, फिर दूसरी है, फिर ये जो है वो देखती हैं तो चावल हैं, अम्मी कहती है भाई चावल, तो चावल देखा कि सफ़ेद चावल हैं। फिर दूसरा ख्वाब देखा कि भाई के बाहर जाने के लिए इन्होंने इस्तिखारा किया तो सफ़ेद दो यानी इन्होंने बिल्लियाँ देखी जिनकी पीठ पर निशानात हैं। फिर दुकान पर गई तो सफ़ेद अंडे हैं। अब दोनों चीज़ें देखें, दोनों ख्वाब देखें कि एक तरफ छिपकली है और दूसरी तरफ निशानात हैं बिल्ली की पीठ पर, और दूसरी तरफ दोनों ख्वाबों में एक में सफ़ेद चावल एक में सफ़ेद अंडे हैं। देखें, जो रिश्ते के हवाले से आपने किया तो रिश्ता बेहतर है लेकिन उसमें परेशानी आ रही है। दूसरे हवाले से आपने किया तो वो भी बेहतरी आ रही है लेकिन उसमें फ़िलहाल परेशानी आ रही है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरी फरमाए इसमें। सफ़िया बहन ने कराची से पूछा कि फ़ोन आता है, जानने वाले ने कहा कि जी बाजी अब तीसरा कलमा पढ़ें, और ये थोड़ा खौफ में घबराहट में है। असल में बच्चे की वजह से जब आप परेशान हैं ना तो फिर ख्वाब में भी इसी तरह महसूस होता है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बच्चे को हिदायत अता फरमाए। दूसरा ये कि जब बंदा परेशान होता है और बहुत ज़्यादा किसी मामले में सोचता है ना तो ख्वाब में उसे इशारा कर दिया जाता है। अब तीसरा कलमा है तो तीसरा कलमा आप पढ़ सकती हैं, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। बाकी डर और खौफ घबराहट दिल से निकालें। इंशाल्लाह आप नेक खातून हैं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी इंशाल्लाह आपकी बात मानेगा और अल्लाह ताला करम फरमाएगा। एक काम ये भी करें कि सुबह जो है 11 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ें, वला ख़तीमा दुरूद शरीफ, और बच्चे का तसव्वुर करके उसके दोनों कानों में दम कर लें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आपकी बात सुनेगा इंशाल्लाह। लाहौर से फरजाना बहन ने पूछा सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, कभी फंस जाती हैं कभी निकल जाती हैं। मेरी बहन आप अकेली थोड़ा रहती हैं, थोड़ा परेशान, सोचती बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इसलिए आपने ये ख्वाब देखा। ताबीर इसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, वरना हमने सीढ़ियों के हवाले से आज जो है वो प्रोग्राम के आगाज़ में ही मुख्तलिफ़ ताबीरात बताई हैं। जमील कमर साहब ने पूछा कि तरबूज का ढेर लगा हुआ है, झांक कर देखा तो कहने लगे कि हमारे गांव मतलब इलाके में तो तरबूज होते नहीं, कहाँ से आ गए। फिर दूसरा ख्वाब देखा तरबूज लेकर खाते हैं, कसाब से पूछते हैं कि आपने इससे पहले तो ये बेचा नहीं है। फिर तीसरा ख्वाब देखा कि तरबूज है, कुछ न्याज वगैरह का है, सईदा खातून जन्नत मौला अली हसन करीम रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, उसमें सफ़ेदपन है। मेरे भाई आप थोड़ा सा ये कि कामों में इस वक्त किसी काम में नहीं हैं या कुछ फारिग बैठे हुए हैं तो आपने ये ख्वाब देखा। तीनों ख्वाबों में आपकी तरबूज जो है ना वो भरपूर तरीके से नज़र आ रहा है। ये कि आप थोड़ा सा ना हर मामले में पंचायत ना करें, हर मामले में आपकी थोड़ी पंचायत की आदत है वो ना करें, उसमें आपको फिर फील्ड में नुकसान होगा। आखिरी जो ख्वाब है ये इसमें माशाल्लाह अच्छा है, आप थोड़ी सी कोशिश करें, मैदान अमल में निकलें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। जहांगीर साहब ने मुल्तान से पूछा कि इनका मरहूम भाई है, जंगल में ये और वो फिर रहे हैं, एक बेल लेते हैं, शेर आते हैं वहाँ ज़िबा करते हैं, वो सारा गटर में गुम हो जाता है। मेरे भाई कोई काम इस वक्त अगर करने की सोच रहे हैं तो वो ना कीजिएगा, ज़रा रुक जाए तो ये आपके लिए बेहतर है। सियालकोट से बहन ने पूछा कि छत पर है, गमला लगा हुआ है तो पूरी पौधा है और शाखें आसमान की तरफ है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा ख्वाब है और बहुत अच्छा ख्वाब है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छी खुशखबरी अता फरमाए और नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वालिदा ने छत पर अलम देखा है, झंडा बुलंद देखा है, तो इंशाल्लाह औलाद में कोई ऐसा होगा जो आपकी नेकनामी का सबब बनेगा इंशाल्लाह। बहन ने कहा कि इनकी बहन ने देखा कमरे में छोटा सांप है, मारते तो बड़ा हो जाता है, मतलब कोई दुश्मन है जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, अब तक नुकसान नहीं पहुँचाया, मुस्तकबिल में भी हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नुकसान से महफूज फरमाए। सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ के अपने अव्वल आखिर तीन दुरूद शरीफ के साथ दम कर लिया करें, दम के बाद पानी पिया करें, नमाज की पाबंदी रखें। जीशान साहब ने गुजरावाला से पूछा कबूतर ख्वाब में देखे किसी जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप हिम्मत करें दोबारा और अपने काम की तरफ तवज्जो दें। पहला ख्वाब ये बता रहा है कि इंशाल्लाह करम हो जाएगा, आपको कामयाबी मिलेगी। और आखिरी शाहिद साहब ने कराची से पूछा कि जानवर और जंगल देखते हैं, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, एहतियातन सदका वगैरह दे दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी भी तमाम फैमिली की हिफाजत फरमाए। हम चूँकि तकरीबन 1-1.25 महीने के बाद बैठे हैं तो कई बहनों ने और भाइयों ने माशाल्लाह कहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको माह रमज़ान की और ईद उल मुबारक की तमाम बरकत नसीब फरमाए और हर किस्म की आफात बलियात से महफूज आमीन। अल्लाहुम्मा बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला जज़ा करता फरमाए। नाज़रीन किराम, ज़िंदगी बखैर इंशाअल्लाह कल इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। दुरूद पाक की कसरत रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आशिक़ दावर को। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।